تجھے میں واسطہ دیتا ہوں تیرے نبی کا اور مجھ سے جو پہلے نبی گزرے ان کا بھی وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اب توصیف الرحمان صاحب کا ایک چیلنج ہے سنیوں کے لیے، وہ چیلنج ان کا سن لیجیے۔ یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں۔ اچھا بھائی اگر ضروری ہے تو قرآن میں کسی یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں۔ اچھا بھائی اگر ضروری ہے تو قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا، قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا کسی کے واسطے وسیلے سے ہمیں بھی پڑھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی دکھا دو۔ یہ وسیلے واسطے اگر بہت ضروری ہے تو قرآن میں کسی نبی کی ایک دعا ہمیں دکھا دو، کسی حدیث میں کسی صحابی کی ہمیں وسیلے والی دعا دکھا دو۔ اب دعویٰ تو ایسا کر رہے پورا قرآن سمجھ کے آئے ہیں، پوری حدیثوں کے ذخائر انہوں نے دیکھ ڈالے، کچھ نہیں ملا ان کو۔ مگر مولوی توصیف الرحمان بالکل گلا پھاڑ کے فرما رہے تھے کہ بھائی ایک آیت ہمیں بھی دکھا دو، کوئی حدیث میں ہمیں بھی کسی نبی کا وسیلہ دکھا دو۔ چلو نبی کا کسی نبی کا نہیں دکھا رہا ہوں میں، نبی اعظم سید المرسلین کا خود وسیلہ لینا بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث وہابیوں کی نظر سے کتنی گزری پتہ نہیں مجھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کی ضرورت نہیں، حضور انبیاء کا بھی وسیلہ ہے اور تمام امتوں کا بھی وسیلہ ہے نا، مگر نبی نے وسیلہ طلب کیا، کیوں کیا؟ تاکہ ہم امتیوں کو اس سے سبق ملے اور ہمارے لیے تعلیم ہو جائے۔ آئیے کون سی حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو سکین پیج دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے وفاء الوفا، پھر یہ حدیث کن کن کتابوں میں ہے وہ کتابوں کے حوالے بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وفاء الوفا حضرت امام سمہودی رحمت اللہ علیہ کی، جن کا پورا نام امام نور الدین علی بن احمد سمہودی، متوفا 911 ہجری، 911 میں ان کا انتقال ہوا۔ 911 میں جن کا وصال ہوا تو اس وقت اعلی حضرت پیدا ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے نا؟ تو اس کا مطلب یہ وسیلے والا عقیدہ کوئی بریلی کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا، کل مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ سب کا عقیدہ ہے، صالحین کا عقیدہ ہے، اور جو صالحین کا عقیدہ ہے وہی بریلی کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب بریلیوں کی ایجاد ہے۔ ارے پرانی کتابیں دیکھو جناب، یہ وفاء الوفا امام نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، جس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر اس کا 899 899۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، میں اس حدیث کا تھوڑا پس منظر اوپر کا بتا رہا ہوں، پھر جو انڈر لائن جملے ہیں وہ جملے میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک صحابی رسول، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی چچی کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی بیوی تھی حضور کی چچی، اور ان کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد۔ اور حضور کے دادا اور حضور کی والدہ کے وصال کے بعد ابو طالب نے چونکہ حضور کو پالا تھا، چچا کی اور چچی کی پرورش میں آئے، تو چچی حضور سے اتنی محبت کرتی تھی جیسے ایک ماں کرتی ہے۔ تو رسول اللہ اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کو، جو حضرت علی کی ماں تھی، حضرت علی کی والدہ تھی اور حضرت فاطمہ کی ساس تھی، ابو طالب کی بیوی تھی، حضور کی سگی چچی تھی، اتنی محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ محبت میں چچی نہیں کہتے تھے بلکہ ماں کہا کرتے تھے، ماں فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کا انتقال ہو گیا تو حضور ایسے ہی غمگین ہوئے جیسے کوئی سگی ماں کے انتقال پہ غمگین ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے کہ حضور نے قبر کھودنے کا حکم دیا، چنانچہ 3 لوگوں نے مل کر قبر کھودی حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے، جس میں ایک تھے حضرت ابو ایوب انصاری، دوسرے تھے حضرت اسامہ ابن زید، اور تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان 3 لوگوں نے مل کر قبر کھودی۔ جب قبر کھودی جا چکی تو سرکار قبر میں تشریف لے گئے اور قبر میں لیٹ گئے، اپنے ہاتھ سے پھر کوئی پتھر اور کنکر وغیرہ تھے اس کو صاف کیا۔ کس لیے صاف کر رہے ہیں؟ کہ میری چچی کو جب لٹایا جائے تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ حضور اس میں کچھ دیر لیٹے رہے، تو لیٹے کیوں رہے؟ تاکہ میرے لیٹنے سے قبر میں برکت آ جائے۔ پھر آقا قبر اس میں کھڑے ہوئے اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میری چچی کو میرے حوالے کرو۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کو جس طرح میت قبر میں ڈالی جاتی ہے کپڑے کے ذریعے، اس طرح سے دیا۔ حضور نے اپنے دستے مبارک پہ لیا اور بڑی نرمی کے ساتھ اپنی چچی کو قبر میں رکھا۔
हुजूर की आंखों में आंसू थे। सरकार कब्र के बाहर तशरीफ लाए, फिर अपने हाथों को उठाया और ये दुआ फरमाई। अब वो दुआ आपको मॉनिटर पे लिखेंगे, दिखाइए जरा। अब वो रेड पेन में जो निशान लगा है वही मैं हिस्सा पढ़ रहा हूँ, जो दुआ का हिस्सा। सुम्मा काल, और फिर हुजूर ने ये दुआ फरमाई। क्या दुआ की? अल्लाहुल लज़ी युही व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूत। अर्ज़ किया है रब्ब कायनात, बेशक तू ही जिंदा है, अल्लाह ही जिंदगी और मौत देता है, अल्लाह ही जिंदगी का अता करने वाला, अल्लाह ही मौत को अता करता है, और वो जिंदा है, उसे मौत नहीं। सबको मौत है लेकिन अल्लाह को मौत नहीं है। ए रब्ब कायनात, तुझे मौत नहीं है, तू ही जिंदगी अता करता है, तू ही मौत देता है। इग़फ़िर ले उम्मी फातिमा बिन्ते असदिन, ए परवरदिगार मेरी माँ फातिमा बिन्ते असद की बख्शिश फरमा। माँ कहा अपनी चची को यहाँ, ऐ परवरदिगार मेरी माँ फातिमा बिन्ते असद की बख्शिश फरमा। अब कैसे फरमा? व वसिया अलैहा मदखलाहा, और मेरी माँ की कब्र को हद्दे निगाह तक वसी कर दे, जहाँ तक निगाह जाए कब्र को कुश्तादा फरमा दे, बड़ी फरमा दे। बेहक नबी का वलंबिया लज़ीना मिन क़ब्लिक, तुझे मैं वास्ता देता हूँ तेरे नबी का और मुझसे जो पहले नबी गुजरे उनका भी वसीला पेश करता। यहां रसूल खुद वसीला पेश कर रहे हैं, मेरा भी वसीला और मुझसे जो पहले अंबिया गुजरे उनका भी वसीला। फ़इन्नका अरहमर राहिमीन, ऐ परवरदिगार बेशक तू ही सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। तो रहम फरमाने वाला बाद में कहा, पहले वसीला लिया, तो गोया इशारा कर दिया उम्मतियों को कि अल्लाह रहम तब फरमाता जब उसकी बारगाह में वसीला पेश किया जाता है। वसीले के बगैर चारा नहीं है। और अल वफा का मैंने इसके दिखाया, इस हदीस को इमाम हाकिम ने भी लिखा है अपनी अल मुस्तदरक के अंदर। इसको इमाम इब्न हिब्बान ने भी अपनी सही के अंदर लाया। ये वो सारी किताबें जो वहाबी सिर्फ सीने पे हाथ बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन किताबों का आमीन जोर से बोलना हो तो सही इब्न हिब्बान नजर आती है, हाकिम अल मुस्तदरक किताबें दिखती है इनको, ये किताबें अपने मतलब के लिए दिखती है। मगर उन्हीं हदीस की किताबों में जब ये हदीसें आ जाई तो इन वाबियों को दिखता नहीं है, और फिर कौम में धोखा देने के लिए कहते हमें एक नबी की दुआ दिखा दो। अब तुम्हारी आंखों की बीनाई कमजोर है तो हम क्या करें? इसलिए तो हम कहते हैं बरेली का सुरमा भी लगाओ, बरेली का चश्मा भी लगाओ, तो कुछ तुम्हें हदीसें दिखे। इसको इमाम हाकिम ने भी लिखा मुस्तदरक में, इमाम इब्न हिब्बान ने सही में लिखा। इमाम हाकिम इस हदीस को लिखकर फरमाते हैं सहीहुन, इसके रावी सही है। इब्न हिब्बान कहते हैं इसके सारे रावी सही है। इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर में भी लिखा, माजुमुल औसत में भी लिखा। और इमाम इब्न हिब्बान फरमाते हैं कि इस हदीस का जो एक रावी है जिसका नाम है रूह बिन साले, उस रावी के अलावा वो सिका है, सच्चा रावी है। इमाम हाकिम ने कहा वो भी सच्चा रावी है, सिर्फ उसको छोड़कर बाकी जितने रावी है सब सही बुखारी के रावी है। इसके रावी भी कैसे हैं? सब सही बुखारी के। जो इमाम बुखारी ने जिन रावियों को अपनी सही बुखारी में लाया वो बुखारी के। तो ये हदीस इनको नजर नहीं आ रही है बेचारों को। आइए एक बड़ी मशहूर किताब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। किताब का नाम क्या है? मिशकात। अब मिशकात शरीफ किसने नहीं सुना यार? कौन सा वाज है जिसमें मुकर्रिर मिशकात का नाम ना लेता हो? कौन सा मदरसा है जहां मिशकात नहीं पढ़ाई जाती हो? तो पता चला तौसीफुर रहमान ने उस मदरसे में पढ़ा जहां कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता था, इसलिए वो बेचारे बाहर निकल के अरे अल्लाह के रसूल की नबी की एक रिवायत, एक हदीस हमें भी दिखा दो वसीले वाली। चलो मैं दिखाता हूं आपको। मिशकात की जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 188, किताबुर रिकाक, हदीस नंबर 5247, हदीस नंबर 5247। अब बड़ी होकर यह हदीस आपके सामने आ गई है। साहिब मिशकात कहते हैं वान उमय्या इब्न खालिद इब्न अब्दुल्लाह इब्न उसैद, इसको रिवायत किया उमय्या बिन खालिद बिन अब्दुल्लाह उसैद रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो रिवायत करते रसूलुल्लाह से कि रसूलुल्लाह से ये रिवायत है अन्नहु काना यस्तफ्तहु बिसआलिकिल मुहाजिरीन, कहते हैं कि नबी पाक से ये मरवी है कि जब हुजूर जंग में होते तो आप जंग में फुकराए महाजरीन के वसीले से फतेह की दुआ किया करते थे।
فتح مانگا کرتے تھے کس کے وسیلے سے؟ فقراء مہاجرین. اب مہاجرین کون تھے؟ ایک ایک لفظ تم دیا. فقراء کیا تھے؟ مہاجرین کیا تھے؟ مہاجرین وہ صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو اختیار کیا تھا. اور فقراء اس لیے سے کہ اتنے غریب اور مسکین تھے کہ ایک لباس کے علاوہ دوسرا لباس پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا. اس میں بعد اصحاب صفہ کی جماعت تھی. ان کا حال یہ تھا اصحاب صفہ کا کہ ابو ہریرہ فرماتے اصحاب صفہ کی جماعت میں وہ بھی شامل ہے. فرماتے ہم اصحاب صفہ کی غربت کا عالم یہ تھا ہم ایسے فقیر اور فقراء کی جماعت تھے کہ لباس کا یہ حال کہ اگر شرمگاہ چھپائے تو پیٹ کھل جائے, اور پیٹ پہ اگر ہم چھپائیں اپنی پیٹ اور پیٹ کو اگر کپڑوں سے چھپائیں تو شرمگاہ ظاہر ہو جائے, تو ہم صرف اتنا سا کپڑا باندھ لیتے جو ہمارے گھٹنوں سے اوپر ہوتا, شرمگاہ چھپاتا, پیٹ کھلا, گھٹنوں سے نیچے کا حصہ بھی کھلا. اور اسی کو ہمارا کہا جاتا ہے فقراء کی جماعت. اولیاء میں ایسی بھی جماعتیں ہوتی ہے جس کو کلندر کہا ہے, جو ایک لنگی اور ایک لباس میں زندگی گزار دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اور یہ تو مشکات میں یہی لفظ آئے صرف کہ حضور فقراء مہاجرین کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. اس کی شرح میں ملا علی قاری کا کیا فرماتے ذرا آئیے کہ دعا کیسے ہوتی تھی. یہ ملا علی قاری کی شرح مشکات, مرقات شرح مشکات بڑی مشہور کتاب ہے ان کی کئی جلدوں میں. اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 61 پر ملا علی قاری روایت یوں کرتے ہیں وقال ابن الملک, کہتے ابن الملک سے روایت ہے, وہ کہتے بأن یقول اللہ کے نبی یوں دعا کرتے, حضور کے الفاظ دعا کے یوں ہوتے, یوں آپ عرض کرتے اللہم انصرنا علی الاعداء بحق عبادک الفقراء المہاجرین. اللہ کے نبی یوں دعا کرتے اے اللہ ہمیں دشمنوں پر فتح اور مدد عطا فرما, واسطہ تجھے تیرے فقراء مہاجرین بندوں کا, تیرے فقراء مہاجرین بندوں کا واسطہ, ان کا وسیلہ کہ ان دشمنوں پہ ہم کو فتح عطا فرما. اب ذرا تصور کیجئے جنگ کا ماحول کیا ہوتا ہے. بہت سخت ہوتا ہے, جان پہ بنی آتی ہے, دشمن حاوی ہو رہا ہے. دشمن حاوی ہونے کا مطلب آپ کی موت قریب. اب موت سامنے, اس سے زیادہ سخت اور دشوار کوئی مرحلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آقا اس سخت مرحلے میں وسیلے سے دعا کر کے بتا رہے ہیں, امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تم پر مشکل وقت آئے تو تمہاری دعا تبھی مشکل وقتوں میں قبول ہوں گی جب تم وسیلہ پیش کرو گے. وسیلے کے بغیر دعا تمہاری مقبول نہیں ہو سکتی. ایک بہت مشہور حدیث ہے, اب آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوں گی, یہ بڑی مزیدار گفتگو ہے, اس کو تھوڑا سا توجہ سے سننے کی آپ کو ضرورت ہے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ.